السلام علیکم خواتین و حضرات۔ مرزا غالب کی شاعری اور کام کے سلسلے میں یہ تیسری ویڈیو ہے۔ ہم بات وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم دوسری ویڈیو میں اپنی بات کو ختم کر چکے تھے۔ غالب کے جو آپ غزلیں اور نظمیں پڑھتے ہیں، نظمیں تو خیر انہوں نے نہیں کہیں، یا اشعار یا قصیدے ہیں، اس میں آپ کو ایک چیز خاص طور پر نظر آتی ہوگی کہ ان کے پاس عشق کا نظام یک طرفہ نہیں ہے، خود سپردگی کا وہ عالم نہیں ہے کہ ہر طرح کے محبوب کے ظلم برداشت کرتے رہیں اور ان کو مانتے چلے جائیں، بلکہ غالب کے ہاں ایک طرح کی انا یا خودداری کہہ لیجئے وہ بھی ہے۔ اگر محبوب اپنی بزم میں بلانے کا تکلف گوارا نہیں کرتا تو وہ سر راہ ملنے کے لیے اس سے تیار نہیں ہے۔ اگر محبوب اپنی خو نہیں چھوڑتا تو وہ اپنی وضع بدلنے پر بھی راضی نہیں ہے۔ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، سبک سر بن کے کیوں پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو۔ وہ محبوب کی سرگرانی کا سبب تک نہیں پوچھتے کہ اس میں سبک سری ہے، یہاں تک کہ در کعبہ بھی اگر کھلا ہوا نہ ملے تو الٹے پھر آتے ہیں۔ بندگی میں بھی وہ آزاد ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم الٹے پھر آئے، در کعبہ گربانہ ہوا۔ غالب کی وفا جہاں ایک طرح کی شخصی خصوصیت ہے، وہاں اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ غالب کا محبوب غالب سے محبت رکھتا ہے۔ وہ عشق میں خود سپردگی کی بجائے برابری کے خواہش مند ہیں۔ وہ جب محبوب مہربان ہو کے بلائے تو ضرور آتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم گیا وقت تو نہیں ہے کہ پھر آ نہ سکیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کل تک ہمارے محبوب کا دل جو تھا وہ مہر و وفا کا ایک باب بھی تھا۔ برابری کی سطح سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ جذبہ عشق کی بنیاد کاروباری ذہنیت ہے اور کچھ دے اور کچھ لے پر قائم ہے، بلکہ غالب با وفا عاشق ہیں۔ وہ خود کو خانہ زاد زلف بھی کہتے ہیں، اس لیے زنجیروں سے گھبراتے نہیں۔ محبوب کو وہ ایمان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ وہ محبوب کے راز کو رسوا نہیں کرتے۔ وہ محبوب سے تعلق توڑنا نہیں چاہتے، خواہ عداوت ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طور ایک تعلق ضرور قائم رہے۔ وفا میں استواری ان کے نزدیک ایمان کی اصل ہے۔ شعر ہے، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ تو ان کے نزدیک عشق اور وفا صرف سر پھوڑنا ہی نہیں ہے، بلکہ سر پھوڑنا ہو تو کسی سنگ دل کا سنگ آستاں کیوں ہو۔ غالب ہلاک اور حسرت ہونے کے باوجود سودے میں بھی محبوب کے پاؤں کا بوسہ نہیں لیتے کہ ایسی باتوں سے اس کے بدگماں ہو جانے کا خدشہ ہے۔ کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ غالب کا عشق ہوس کا درجہ اختیار کر رہا ہے، اور جب وہ عرض و نیاز سے راہ پر نہیں آتے تو وہ اس کے دامن کو حریفانہ کھینچنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ پیش دستی بھی کر دیتے ہیں، جواباً محبوب بھی دول دپا کرنے لگتا ہے کہ غالب کے ہاں ایسا صرف اس وقت ہوتا ہے جب محبوب اس گستاخی اور بے باکی کی اجازت دے دے، اور جب یہ اجازت حاصل ہو تو جب کرم رخصت بے باکی گستاخی دے کوئی تقصیر بجز مجلات تقصیر نہیں، غالب نے کہا تھا۔ تو غالب کی غزل میں عشق کی ایک مثلث بنی ہوئی ہے، یعنی تین زاویے ہیں۔ رقیب کے متعلق بھی غالب کا جو اشعار کا مطالعہ بڑا دلچسپ ہے۔ غالب کے ہاں رقیب کے روایتی کردار کے خد و خال کچھ بہت مختلف نہیں ہے، مگر رقیبوں کے بارے میں غالب کا رویہ بڑا نرم اور لچکدار ہے۔ برا بھلا کہنے اور اسے کوسنے کی بجائے وہ اسے بھی اپنی طرح کا ایک انسان سمجھتے ہیں، جس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے۔ اس میں مومن اور کافر اور نیک اور بد کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ تجھ سے تو کچھ کلام نہیں، لیکن اے ندیم میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے، یعنی سلام اسے بھجوا رہے ہیں۔ اس کے لیے اس نرمی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آخر وہ ہمارا نامہ بر رہا ہے۔ دیا ہے دل اگر اس کو بشر ہے کیا کہیے،
ہوا رقیب تو ہو نامہ بر ہے کیا کہیے، بلکہ رقیبوں سے دوستی بھی گانٹ لیتے ہیں اور محبوب کی شکایت میں اسے اپنا ہم زبان بنا لیتے ہیں۔ تو اس طرح دونوں کا دل چھو لے اور محبوب سے شکایت کی گنجائش بھی باقی نہ رہے۔ تاکرے نہ غمازی کر لیا ہے دشمن کو دوست کی شکایت میں، ہم نے ہم زباں اپنا۔ البتہ محبوب کو اپنی طرف مائل کرنے کے عمل میں وہ رقیبوں کے مقابلے میں زیادہ سرگرم نظر آتے ہیں۔ انہیں بول ہوس کہتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل نظر۔ ہر بول ہوس نے حسن پرستی شیار کی، اب آبروئے شیوہ اہل نظر گئی۔ تو عاشق و صادق اور بول ہوس میں کیا فرق ہے، محبوب پر واضح کرتے فروغ شعلہ حسن یک نفس ہے، ہوس کو پاسے ناموس سے وفا کیا۔ محبوب مہربان ہو تو رقیب بھی گلہ کرتا ہے، اور جب محبوب انہیں بتاتا ہے کہ فلاں نے یہ کہا تو محبوب کو مائل بکرم کرنے کے لیے یہ ایک دلیل دیتے ہیں کہ کی وفا ہم سے تو غیر اس کو جفا کہتے ہیں، ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں۔ بہرحال رقیب سے وہ اس قدر موافقت پر تیار ہے کہ محبوب کا اپنا معاملہ ہے، تم جانو تم کو غیر سے جو رسم و راہ ہو، ہم کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو۔ یہ موافقت کی سطح اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ عشق بازاری نظر آتا ہے، لے شب وصل غیر بھی قائد تو ہمیں آزمائے کب تک وغیرہ۔ غالب کا عشق بازاری نہیں ہے، وہ عشرت کی کہ خسرو کی مزدوری کے جرم میں پاداش میں فرات کے عشق میں نکو نامی تسلیم نہیں کرتے، اور اپنی شاعری میں اس لیے جگہ جگہ طنز اور استہزاء سے کام لیتے ہیں۔ ایک چیز جو غالب کے ہاں غم عشق کے ساتھ ساتھ چلتی ہے وہ ہے غم روزگار۔ وہ غم دنیا کو غم یار میں شامل نہیں کرتے، غم ان کا نصیب ہے، اور غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو محبوب کے خیال سے غافل نہیں ہے، مگر ستم ہے ان کے اوپر، بلکہ ستم ہائے روزگار ان کے ساتھ ضرور ہیں۔ تو ان کے غم اور آلام کی تلافی محبوب کی وفا سے نہیں ہوتی، اور غم زمانہ نشاط عشق کی ساری مستی اجاڑ دیتا ہے۔ غالب غم زمانہ کو غم عشق کے سامنے لا کر کھڑا کرنے والا پہلا شخص ہے۔ بعد میں اس رجحان نے بڑی قوت حاصل کی، عشق بہت کچھ ہے مگر سب کچھ نہیں ہے، اس لیے غالب کا عشق زمینی اور انسانی ہے، مثالی اور ماورائی نہیں ہے۔ عشق کا ایک تقاضا حوصلہ اور استقامت بھی ہے۔ تو غالب نہ صرف حوصلہ مندی اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بلکہ ان کے ہاں ایک طرح کی اذیت پسندی تک کا رجحان ملتا ہے۔ محبوب تن عاشق کو مجروح کر کے جانے لگتا ہے تو ان کا دل زخم اور اعضاء نمک کا تقاضا کرتے ہیں۔ تمنا بےتاب ہے مگر جانتے ہیں کہ عاشقی صبر طلب ہے، سوز غم چھپانے کی حکمت مشکل ہے۔ انہوں نے دل دیا تو نوا سنجے فغاں نہیں ہوئے، واقعہ سخت ہے اور جان بھی عزیز مگر تاب لائے ہی بنے گی۔ غالب تیغ و کفن باندھے محبوب کے پاس جاتے ہیں کہ قتل کرنے میں کوئی عذر باقی نہ رہے، بیداد عشق سے نہیں ڈرتے، کبھی کبھی سیاست دربان سے ڈر جاتے ہیں۔ وہ محبوب کو بار بار دعوت قتل دیتے ہیں، غرض عشق کے ہر امتحان میں ثابت قدم ہے۔ غالب عشق میں جان دینے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر ان کے اشعار میں ان کی ظرافت بھی اپنا رنگ دکھاتی ہے، اور اپنی جان صاف بچا لینے کا بھی بندوبست کر لیتے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غالب کے پاس یعنی اس میں ایک چھپے ہوا طنز اور چھپا ہوا مزاح بھی ان کے بہت سارے عشقیہ اشعار میں ملتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، اب ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ غالب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غالب بہت مشکل پسند شاعر تھے، تو وہ کیسے مشکل پسند تھے یہ ہم آپ کو کل کی ویڈیو میں بتلائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔